دوستو پچھلی سیریز کے بعد آپ لوگوں کی مسلسل ریکویسٹس پر میں آج سے پھر قرآن اور موجودہ سائنس کے موضوع پر ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اسی طرح سے حوصلہ افزائی کریں گے جس طرح پہلے کی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک پوچھتا ہے کہ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت میں قرآن پاک کا واضح اشارہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہے کہ جس میں سائنس اب یہ ایکسپٹ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس کائنات کی اربوں سال پہلے شیپ اس طرح کی نہیں تھی جو اب ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی طاقت کے زور پر وجود میں آئی ہے اور اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ کروڑوں سال سے بغیر کسی غلطی کے چل رہی ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں کسی بھی جاندار شے کی بنیاد کو اگر ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اس میں لکوڈ کا عمل دخل ضرور نظر آئے گا۔ پارٹ 2۔ دوستو ابو جہل اس امت کے سب سے بڑے بدبخت دشمنوں کا سردار شمار ہوتا ہے، جس نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کئی جھوٹی اور من گھڑت بکواسیات کی۔ اللہ پاک اسی بدبخت کے بارے میں سورہ علق میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ہاں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ اب سوال یہ ہے کہ پیشانی کو جھوٹی پیشانی کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ فیصلہ تو دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب محققین نے اس پر تحقیق کی تو دنگ رہ گئے۔ دراصل دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے وہیں پر فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی حصے سے انسان کے جذبات ظاہر ہوتے ہیں اور یہی حصہ شخصیت کے صفات بھی بناتا ہے۔ یعنی اگر انسان کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا۔ اسی حصے کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے کیونکہ یہی فیصلہ کرنے والی جگہ ہے۔ قرآن اور سائنس پارٹ 3۔ دوستو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ چاند بھی سورج کی طرح اپنی ہی روشنی پروڈیوس کرتا ہے اور یہ بیلیو کافی سٹرونگ بھی تھا، لیکن پھر تحقیقات کے بعد یہ کنفرم ہوا کہ چاند کی روشنی خود اپنی نہیں بلکہ یہ روشنی کی ایک ریفلیکشن ہے، جبکہ قرآن پاک اس کے بارے میں 1450 سال پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی دیتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں سورج کو سراج یعنی چراغ کہا گیا ہے کیونکہ سورج میں جلنے کا عمل خود ہو رہا ہے، بالکل ایک چراغ کی طرح، جبکہ چاند کو نور کہا گیا ہے کیونکہ چاند میں روشنی چراغ کی طرح نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے۔ قرآن اور ماڈرن سائنس پارٹ 4۔ اللہ پاک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے ہی مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ تقریباً 15ویں صدی کے آخر تک یہی بیلیو تھا کہ ہماری زمین اپنی جگہ سٹل کھڑی ہے اور اسی کے گرد سورج اور چاند وغیرہ گھومتے رہتے ہیں۔ پھر 1609 میں ایک جرمن سائنسدان جونس کیپلر نے اسٹرونومیا نووا نامی ایک کتاب شائع کی جس میں کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ سورج ایک جگہ سٹل ہے بلکہ اسی کے گرد ہی تمام اجرام فلکی تیر رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ہم بھی اپنی جیوگرافی کی کتابوں میں یہی پڑھتے رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کہا گیا کہ اگرچہ سورج کے گرد ہی زمین اور چاند سمیت باقی سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، لیکن سورج ہرگز اپنی جگہ پر سٹل نہیں ہے بلکہ یہ بھی مسلسل حرکت میں ہے، اور یہی بات قرآن ہمیں صدیوں پہلے بتا چکا ہے۔ پارٹ 5۔ اللہ پاک سورہ رعد کی آیت نمبر 3 کے ایک حصے میں فرماتا ہے، اور اسی اللہ نے اس میں ہر قسم کے پھلوں کی دوہرے جوڑے پیدا کر دیے ہیں۔ اب ہم نے انسانوں یا جانوروں کے جوڑوں کے بارے میں تو سن رکھا ہے، لیکن پھلوں کے جوڑوں یعنی کپلز کے بارے میں سائنس ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پہنچی ہے کہ اس روئی زمین پر پھل نر اور مادہ کے ذریعے ہی اگ پاتے ہیں۔ دراصل کسی بھی پھل کے درخت جب پھول پکڑتے ہیں تو ان پھولوں میں 2 نر اور مادہ پارٹس ہوتے ہیں جنہیں سٹیمنز اور اویولز کہتے ہیں۔ جب ایک پولن دوسرے پھول میں جاتا ہے تو اس میں سے پھل نکلتا ہے۔ اگرچہ کچھ پھلوں کو اس طرح کی فرٹیلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان میں نر اور مادہ حصے ضرور ہوتے ہیں، جیسے کیلے، پائن ایپل کی کچھ اقسام، اورنج یا پھر انگور وغیرہ۔ یعنی آپ دنیا کا کوئی بھی پھل دیکھ لیں، اس میں ضرور نر اور مادہ شامل ہوں گے۔ قرآن اور موجودہ سائنس پارٹ 7۔ دوستو بطور مسلمان ہمارے لیے اللہ کے وجود سے انکار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ملحد لوگوں کی تعداد میں جس تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ملعون لوگ جس طرح سے لوگوں کا ذہن بھٹکاتے پھرتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے وجود کو سائنس اور لاجک کے ذریعے سے ثابت کریں۔
سورہ اخلاص میں اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب ہم اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سال ہر سال سے بالکل ایک منظم ترتیب سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، جیسا کہ مشہور زمانہ فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ اپنی ایک کتاب میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ ہم جتنا اس کائنات کو کھوجتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم پر یہ کھل رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بہت بڑی غیر مرئی اور طاقتور قوت گورن کر رہی ہے، اور اسی آبزرویشن کو بہت سارے سائنسدانوں نے شیئر بھی کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سائنسی قوانین کے مطابق ہماری کائنات کی یہ ترتیب کیسے وجود میں آ سکتی ہے بھلا، تو چلیے ہم آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود اس موبائل فون کو ہی لے لیجئے، جو کہ گلاس، پلاسٹک اور میٹل سے بنا ہوا ہے۔ گلاس ریت سے بنتا ہے، پلاسٹک آئل سے نکالا جاتا ہے اور میٹل کو زمین سے نکالا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ دبئی کے صحراؤں میں ہیں اور وہاں پر آپ ریت میں کوئی موبائل فون دیکھ لیتے ہیں، تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دبئی کے صحرا میں موجود ریت سے گلاس وجود میں آیا، وہاں کے آئل سے پلاسٹک نکلا اور زمین سے میٹل نکل کر خود بخود ایک سانچے میں ڈھل گئے اور بائی چانس ایک موبائل فون وجود میں آ گیا جو کہ بالکل آپریشنل بھی ہے؟ یقیناً اس بات پر کوئی بھی ذی شعور شخص یقین نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہی موبائل فون بالکل ایک آرگنائزڈ طریقے سے بنایا گیا ہے۔ بالکل یہی سادہ سی مثال ہماری کائنات پر بھی فٹ بیٹھتی ہے کہ ہمارا ماحولیاتی نظام، ہماری زمین، چاند، سورج، یہ کائنات اور اسی طرح سے تمام کائناتیں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے، بلکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت موجود ہے جس نے ایک آرگنائزڈ طریقے سے تمام چیزوں کو وجود بخشا اور پھر اسی آرگنائزڈ طریقے سے اسے لاکھوں کروڑوں سالوں سے بغیر کسی غلطی کے کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور وہ طاقت بلا شبہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔